السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوے کو زمین پر کیوں بھیجا، اور اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا کون سا دھوکہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی، جس کی وجہ سے لوگ آج تک اس سے نفرت کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا ہے۔ اور ماہرین حیوانات نے اس کی کتنی اقسام بیان کی ہیں اور اس کے اندر کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اور جب ایک کوے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کوے کو کیا نصیحت فرمائی تھی، اور کوے کا شرعی حکم کیا ہے، کیا اس کو مارنا گناہ ہے یا نہیں، اور اگر کوئی شخص اس کو اپنے خواہ میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ناظرین محترم، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی ہر چیز با مقصد بنائی ہے، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مقصد نہیں پیدا کی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں یا جانداروں کی پیدائش کا مقصد معلوم نہیں ہوتا۔ جدید سائنس سے ہمیں بہت سی مخلوقات کے وجود کا علم ہو رہا ہے، اور روز بروز انسان یہ دیکھ کر حیران ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بے حد وسیع بنایا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا میں موجود پرندوں میں کوا ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو سب سے زیادہ غصہ اور خودداری رکھتا ہے۔ کوے کو جس انسان پر ایک بار غصہ آ جائے وہ ساری زندگی اسے نہیں بھولتا، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی اس کو تنگ کرے تو اسی وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس شخص پر حملہ آور ہو جائے۔ اکثر لوگ پرندوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن امریکہ میں ہونے والی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ کوا ایک نہایت ذہین پرندہ ہے۔ کوا چیزیں بنانے اور تیز نگہداشت میں بھی اپنی مثال نہیں رکھتا۔ کوا ایک ایسا پرندہ ہے کہ وہ گنتی بھی کر سکتا ہے۔ کوا پرندوں میں سب سے زیادہ شاطر، تیز اور چلاک پرندہ ہے۔ کوا انتہائی پیچیدہ کاموں کو انتہائی مہارت سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوے ایک دوسرے کے ساتھ قبیلے یا خاندان کی طرح رہتے ہیں۔ اگر کسی ایک کوے پر کوئی مصیبت آ جائے یا دشمن سے کوئی خطرہ ہو تو یہ ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں اور اپنے کسی ساتھی کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ ذہانت اور ہوشیاری میں کوئی دوسرا پرندہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کوا مر جاتا ہے تو بہت سارے کوے آسمان میں اس کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ شور کرتے ہیں۔ ماہرین نے اس معاملے کو ایک تجربے کی مدد سے سمجھنا چاہا، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک تجربے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک کوا جو مر چکا تھا تو اس کے قریب موجود باقی کوے اپنا تمام کام کر کے اس کے قریب پہنچ گئے اور زور زور سے آوازیں نکال کر کئی کلومیٹر دور باقی کووں کو بھی اس بات سے آگاہ کرنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں وہاں سینکڑوں کوے اکٹھے ہو گئے۔ ماہرین کے مطابق یہ ان کے جنازے میں شرکت کا منظر تھا۔ جس طرح ہم انسان جنازے میں ایک اعلان کے ذریعے اکٹھے ہوتے ہیں، کوے بھی اس طرح شور شرابہ کر کے دوسرے کووں کو جنازے میں شریک ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کوا واحد پرندہ ہے جو حسد اور کینہ پرور بھی ہے، اور حکیم ارسطو نے اپنی کتاب بعوث الحیوان میں لکھا ہے کہ کوے 4 قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ قسمیں رنگوں کے اعتبار سے ہیں۔ نمبر 1 بالکل سیاہ کوا، نمبر 2 سیاہ اور سفید، نمبر 3 سر اور دم قدرے سفید، اور نمبر 4 سیاہ طاؤسی جس کے پروں پر قدرے چمک ہوتی ہے اور ٹانگوں کا رنگ مرجان یعنی کہ مونگے جیسا ہوتا ہے۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ کوے کے اندر وفا کا مادہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ کوے کی مادہ عموماً 4 یا 5 انڈے دیتی ہے۔ جب ان سے بچے نکل آتے ہیں تو مادہ ان کو چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ بچے بہت بدصورت ہوتے ہیں، جسم چھوٹا، سر اور چونچ بہت لمبی ہوتی ہے، اعضاء ایک دوسرے سے الگ اور بے جوڑ ہوتے ہیں۔ بچوں کو اس حالت میں دیکھ کر اگرچہ والدین ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو رازق مطلق ہے ان کی روزی ان کے گھونسلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ مچھر، مکھی اور بھنگے جو گھونسلے میں داخل ہوتے ہیں، یہ بچے ان سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ جب ان میں قوت آ جاتی ہے اور بال اور پر نکل آتے ہیں
تب ان کے والدین ان کے پاس آتے ہیں، مادہ ان کو پروں میں دبائے رکھتی ہے اور نر ان کی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ جب وہ اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ان کے والدین ان کو گھر گھر لیے پھرتے ہیں اور بچے کائیں کائیں کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، کوا شکار نہیں کرتا، بلکہ جہاں کہیں گندگی پاتا ہے اس کو کھا لیتا ہے، ورنہ بھوکا مر جائے۔ اور یہ اس طرح چلتا اور چڑھتا ہے جس طرح بہت کمزور پرندے ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، روایت میں آتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا اور کفار آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ ستانے لگے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا فرمائی: اے پروردگار، اس دنیا پر ایک بھی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے کشتی کو تیار کیا، اس میں تمام مخلوقات کے ایک ایک جوڑے کو سوار کر لیا، اور جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو بھی سوار کر لیا۔ اس کے بعد دنیا میں ایک خوفناک طوفان آیا جس نے تمام کے تمام کفار کو غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی برسانا بند کر دے اور زمین کو حکم دیا کہ وہ خشک ہو جائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوتی پہاڑی پر ٹھہری تو آپ علیہ السلام نے کوے کو زمین کی خبر لانے کے لیے بھیجا کہ جا اور خبر لے کر آ اور مجھے بتا کہ طوفان ختم ہو چکا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے یا نہیں۔ چنانچہ کوا گیا اور اس نے ایک مردار دیکھا، چنانچہ وہ اس مردار پر بیٹھ گیا اور اس کا گوشت کھانے لگ گیا اور واپس حضرت نوح علیہ السلام کی طرف نہ گیا۔ یوں اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو دھوکہ دیا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کو بد دعا دی کہ تو دنیا میں جب تک رہے گا ڈر ڈر کر ہی رہے گا۔ اسی وجہ سے کوا آج تک لوگوں سے ڈرتا ہے اور لوگوں سے مانوس نہیں ہوتا، اور لوگ بھی اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، چنانچہ کبوتر گیا اور زمین کی خبر لے کر آیا۔ اس کے پاؤں میں نم مٹی لگی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ طوفان تھم چکا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے دعا فرمائی۔ اسی وجہ سے لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں اور یہ لوگوں سے مانوس رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوا لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بازو دیکھ کر فرمایا الحمدللہ۔ پھر فرمانے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جانور شکار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی تسبیح میں کمی نہ آئے، اور حکم خداوندی سے اگنے والی کوئی جڑی بوٹی ایسی نہیں جس پر کوئی فرشتہ مقرر نہ ہو جو اس کی تسبیح شمار کرتا رہتا ہے، اور کوئی درخت ایسا نہیں جو جھاڑا یا کاٹا جاتا ہو مگر تسبیح کی کمی کی وجہ سے، اور انسان کو کوئی برائی نہیں پہنچتی مگر اس کے گناہوں کی وجہ سے، اور بہت سے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے کوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ پیارے دوستو، اور کوے کو زمین پر بھیجے جانے کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے بعد وہ یہ سوچنے لگا کہ اب میں اپنے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کروں، اور وہ کئی عرصہ تک اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر اٹھائے پھرتا رہا۔ پھر آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس ایک کوے کو بھیجا تاکہ اس کو اپنے بھائی کی تدفین کا طریقہ سکھائے، کیونکہ اس وقت کوئی انسان مرا ہی نہ تھا اور قابیل یہ سوچ رہا تھا کہ اب اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کوے کو بھیجا تاکہ وہ انسان کو تدفین کا طریقہ سکھائے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو رید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا یہ واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا ہائے افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ پیارے دوستو، اور اسلام نے کوے کی جتنی بھی اقسام ہیں تمام اقسام کو حرام کرا دیا ہے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ 5 جانور ایسے ہیں کہ ان کے قتل پر کوئی گناہ نہیں، وہ یہ ہیں کوا، چیل، چوہا، سانپ
اور کاٹنے والا کتا۔ اور سنن ابن ماجہ اور بہقی شریف میں ہے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سانپ فاسق ہے، چوہا فاسق ہے، اور کوا بھی فاسق ہے۔ پیارے دوستو، اور کوے کے طبی خواص کے حوالے سے ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر کوے کی چونچ کسی انسان کی گردن میں لٹکا دی جائے تو وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی شرابی کو کوے کا خون شراب میں ملا کر پلا دیا جائے تو وہ شراب کا دشمن ہو جائے گا اور پھر کبھی بھی نہیں پیے گا۔ اور کوے کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ کوے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ان چیزوں سے دی جاتی ہے: غدار اور خود غرض، حریص شخص، زمین کھودنے والا، کسی کی جان طلب کرنے والا، قبروں کو کھودنے والا اور مردوں کو دفن کرنے والا، غربت، بدشگونی، غم و فکر، طویل سفر، گھر والوں میں سے وہ شخص جو دعا کا محتاج ہو۔ اور خواب میں کوے کا شکار کرنا مال حرام حاصل کرنے کی علامت ہے۔ اور خواب میں کوے کو گھر میں دیکھنے سے مراد وہ شخص ہے جو گھر میں ہو اور دیکھنے والے کی عورت سے خیانت کرے۔ اور خواب میں کوے کا گوشت کھانا چوروں سے چوری کا مال حاصل کرنے کی علامت ہے۔ اور جو کوئی شخص خواب میں کوے کو زمین کو ریتتے ہوئے دیکھے تو وہ اپنے بھائی کو قتل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔